شاعر نے بڑی پیاری بات کی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اسی طرح یاد رکھو, جوانی میں کر لو جو کرنا ہے, لگا لو دوستیاں. کب تک؟ کچھ وقت کے بعد جسم میں صحت ختم, پھر دیکھ پھر کیا کرے گا, پھر بیٹھا رہے گا. تو یہ خر مستیاں تو خود بخود چھوٹ جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. یہ تو اللہ نے جوانی میں امتحان رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا, جب اللہ چھڑوائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. حسرتیں الگ, جوانی کو یاد کر کر کے ہائے ایسے تھے, ہائے یوں تھے, ہائے یہ ہوا تھا, ہائے یہ ہوا تھا, اور کچھ کرنے کی قوت ہی جسم میں نہیں بچی, اور باڈی میں وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ پہ مرے آ کے. وہ ایک گلوکار تھا نا, جوانی میں بڑے زبردست گانے گایا کرتا تھا, آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا تو ظاہر ہے وہ آواز میں بھی دم ختم ہو گیا اور بتی سی لگ گئی. تو جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تو وہ بتی سی گر جاتی, ذرا سا زور لگاتا نا کسی گانے کے کسی بول پہ تو بتی سی نیچے گر جاتی. بیچارہ جھکتا اٹھاتا, پھر گانا گانا شروع کرتا تو پھر بتی سی گر جاتی. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی گانا گاؤ, کیسٹ کیوں بار بار تبدیل کر رہے ہو یار, تمیز سے گاؤ گانا, یہ کیسٹ بار بار کیوں چینج ہو رہی ہے. تو کیسٹیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جوانی دی ہو, صحت دی ہو, تو وہ اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا, وہ حرام اور ناجائز کاموں میں برباد کرتا. ایک بات یاد رکھو, جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان ناجائز کاموں میں اپنی صحت برباد کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ آج کل ڈاکٹروں نے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. ڈاکٹر نے یہ بھی ایک نئی چیز نوجوانوں کو اور برائیوں میں لگا دیا انہوں نے, کہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ 100% غلط ہے, صحت اس سے خراب ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹروں کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹروں ہی کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے ان چیزوں میں, وہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جاتی ہے صحت انسان کی, گروتھ نہیں ہوتی اس کی, اور صحت نہیں بن پاتی. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کبھی کوئی ڈاکٹر کسی کو الو بنا رہا ہو نا کہ کچھ نہیں ہوتا, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے. نوجوانوں کی حالات دیکھو نا, ایسے بیچارے پھیکے پھیکے سے چہرے ہیں, ان کے چہرے پہ رونق ہی ختم ہو گئی, ایسے آ رہے ہوتے جیسے ہینگر پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے. نقشہ کھینچتا ہوں نا, ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, عجیب سے. پھر جو ہیں بھی تو موٹے ہیں, تو پھر موٹے ہی موٹے ہو, عجیب سے, چہروں پہ رونق نہیں ہے. گٹکے کی لعنت, اور یہ سب سگریٹ کی لعنت, اور حرام کاریوں کی لعنت. اور خواتین کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی فحش اور بیہودہ فلمیں دیکھ رہی ہیں, ان کی بھی صحتیں برباد ہیں. تو آخرت کی فکر نہیں کرتے انسان, اپنی دنیا کی فکر ہی کر لے کم از کم. صحت مند لوگ کتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں. حکیم سعید کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حکیم محمد سعید صاحب بڑے نیک آدمی تھے, داڑھی نہیں تھی, اللہ ان کو توفیق دے, مغفرت فرمائے ان کی, لیکن باقی چیزوں میں بہت زبردست انسان تھے وہ. تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. بچپن سے ہی حکمت کا علم سیکھا, اپنی جوانی کی حفاظت کی انہوں نے, حرام کاریوں میں, فضول چیزوں میں جوانی کو برباد. وہ خود میں نے ان کی سوانح پڑھی ہے, میں ان کا یہ نونہال جو ہے نا بچپن میں پڑھا کرتا تھا, اس میں ان کے مضامین بڑے دلچسپ ہوتے تھے, بہت علمی باتیں ہوتی تھی اس میں. تو اپنی صحت کا خیال کیا انہوں نے, آخرت کا بھی دنیا کا بھی. علماء سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. دارالعلوم کورنگی کا پورا سسٹم جو پیسوں کا نظام ہے وہ آڈٹ کر کے وہ دیا کرتے تھے. کتنی زبردست صحت, کتنی خوش و خرم زندگی گزاری انہوں نے. 70 سال کی عمر میں جب ان کو شہید کیا گیا ہے, تو اس وقت ان کا روز کا معمول تھا 2 گھنٹے بیڈمنٹن کھیلنے کا. 70 سال میں کوئی بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے 2 گھنٹے؟ بیڈمنٹن وہ نہیں جو شٹل کاک سے کھیلا جاتا ہے, وہ تو لیڈیز بھی کھیل سکتی ہیں. وہ جو بڑے والے ریکٹ سے نہیں کھیلا جاتا, ٹینس کہتے ہیں اس کو. ایک تو ٹیبل ٹینس ہوتا ہے نا, اچھا بیڈمنٹن تو اور چیز ہے. سوری میں نے تو عرصہ ہو گیا کھیلے ہوئے. تو ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے, لیکن جب سے مولوی بنے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو وہ اب تیراکی پہ لوگ نہیں مان رہے, تو اگر ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے لوگ. تیرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے لوگوں کو. تو وہ کیا کیا انہوں نے, وہ کھیلتے تھے روزانہ, ٹینس کھیلتے تھے. تو آپ ذرا کھیل کے دیکھیں 1 گھنٹہ, جوان آدمی اندر سے پورا ہل جاتا ہے اس میں. 2 گھنٹے روز کا معمول تھا 70 سال کی عمر میں. خوراک کیا تھی؟ صرف 2 ٹائم کھاتے تھے, وہ بھی بہت تھوڑا. میں نے ایک دفعہ ان کی زندگی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا, وہ مضمون میں نے پڑھا نونہال میں. انہوں نے کہا میرا بیرون ملک دورہ تھا, تو میں رمضان تھا, تو انہوں نے بتایا کہ رمضان میں میں صرف کیا کرتا ہوں کہ
دال یا کوئی چنے کی دال یا مونگ کی دال کو پانی میں بھگو کے افطاری میں وہ کھاتا ہوں، آدھی پاؤ یا چند گرام. تو انہوں نے کہا میں جب وہ کھا رہا ہوں تو میں نے اپنا وزن چیک کیا تو میرا وزن بڑھ گیا. تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کتنی کم خوراک چاہیے، کہ رمضان میں اتنا کھا رہا ہوں جس سے بھی ویٹ کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے خوراک کو کم کیا تاکہ ویٹ نہ بڑھے. لیکن شہوت پرست آدمی کم کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کم خوراک کھائیں، آپ اپنے حساب سے کھائیں، لیکن ایک بات ہے نا کہ جب ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ بھی میرے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بھی وزن کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کو بھی کم کر دیا. جو آدمی خواہشات کا غلام ہو وہ کم کر سکتا ہے. کہے گا یار افطاری میں اتنا سا کھائیں، یہ کیا ہے، کون سا دین ہے بھائی، یہ کھائے گا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ پڑ جائے گا، بلڈ پریشر کا مریض بنے گا، گھر میں ہر وقت سب کو سناتا رہے گا، ڈانٹتا رہے گا ادھر. تو عجیب زندگی، بے رب سی، بے تکی سی، دیندار ہو یا بے دین ہو سب کی یہی حالت، ایک الٹی سیدھی بے تکی زندگی ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کیسی خوبصورت زندگی تھی ان کی، کتنی اچھی صحتیں تھیں. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پر. ایک ڈاکٹر بھیجا اس زمانے کا کہ یہ فری میں علاج کرے گا، کس کا، صحابہ کا. ہمارے محلے میں کوئی ڈاکٹر آ جائے خوشی سے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یار ڈاکٹر فری میں علاج کر رہے ہیں، کیمپ لگ جاتا ہے، اس کے پاس لمبی لائن لگ جاتی ہے. تو اس کا بھی یہی خیال تھا بادشاہ کا، غالباً نجاشی تھا یا کوئی اور بادشاہ تھا، مجھے نام یاد نہیں بھی اس کا ذہن میں. تو اس نے گفٹ بھیجا ایک طبیب کہ ہمارے یہاں کا مایا ناز طبیب ہے، اس زمانے میں ڈاکٹر طبیب ہوا کرتے تھے یونانی طب، تو یہ علاج کرے گا. اس کا خیال تھا یہ بڑے خوش ہوں گے. تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا، وہ طبیب جو تھا نا سارا دن بیٹھ کے کیا کرتا رہتا تھا، بیماری نہیں ہوتا تھا کوئی، بہت کم کیسز آتے تھے بیماری. تو اس نے تجزیہ کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بیماری نہیں ہوتے یہ لوگ. تو اس کی رپورٹ جو اس نے پیش کی نا، جیسے کرتے ڈاکٹر لوگ رپورٹ پیش کی، رپورٹ میں یہ کہ یہ لوگ جب تک سخت بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں، جب تک شدید ان کو یہ نہیں کہ ہماری طرح کوئی سموسہ آ گیا تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، چلو چلتے پھرتے یہ رول بھی اٹھا کے کھا لو، چلو یار اب کھانا تو کھا لیا ہے میں نے لیکن اب یہ اتنے اخلاص سے کہہ رہے ہیں تو چلو دوبارہ سے کھا لو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے کہا کہ ان کو جب تک شدید بھوک نہیں لگتی یہ کھاتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن شہوت پرست نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، غیر مسلم تھا، کافر تھا. آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اکرام کے طور پر، اس نے دودھ پیا، آپ نے فرمایا اور، اس نے کہا اور، آپ نے دوسرا پیالہ پیش کیا، 7 پیالے پی گیا دودھ کے. وہ کتنے پیالے آپ نے اور پیش کیا، اس نے فرمایا بس شبعت، سیر ہو گیا. پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اس نے. اگلے دن دوبارہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بھوکا تھا، اس نے دودھ پیا، 1 پیالہ پی گیا. آپ نے فرمایا دوسرا، فرمایا قد شبعت، بس سیر ہو گیا. حالانکہ اس نے یہ بیان نہیں سنا نبی